اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ سے درخواست ہے سید ذاکر حسین و اہلیہ مرحومہ سید باقر حسین نقوی و اہلیہ مرحومہ سید علی امام سید حسین امام سید غیور امام اور اموات خلیفہ خاندان اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ کچھ مریضوں کے آپ کے سامنے نام لیے خلیفہ حسن مہدی صاحب نے، ان تمام مریضوں کو شامل کر کے اور دو نام اور اس میں شامل کر لیجئے، ایک سجاد بخاری صاحب اور ایک رضوان صادق بچہ، یہ 28 سفر کو مرکزی جلوس میں شدید زخمی ہو گیا تھا، گر گیا تھا پیروں تلے آ کے مومنین کے، تو دعا کریں تمام بحق بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا ہو۔ ایک صلوات بھیج دیجیے بلند آواز سے محمد علیہ۔ اس بارش میں امید کم تھی لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ بہرحال اچھی خاصی تعداد میں آگے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اور یہ جس کے لیے میں پڑھ رہا تھا وہ مجھے انعام مل گیا آج، اس کہتے کہ رزلٹ جو تھا وہ مل گیا مجھے۔ بچوں نے بہت سارے سوال بھیجے، مختلف بچوں نے بھیجے، تو ہر بچے نے اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام بھی اس کے اوپر لکھا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ جن کے لیے میں پڑھ رہا ہوں وہ بچے اس میں صلوات بھیجیے، ایک بار اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ان بچوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور خدا کرے کہ وہ آ گئے ہوں، کیونکہ سوال مجھے پہلے مل گئے تھے ان کے، وہ پتہ نہیں پہنچ پائے کہ نہیں پہنچ پائے۔ بہرحال میں ایک ایک سوال کر کے پڑھوں گا، کچھ کے جواب تو ہو چکے، کل کی اور پرسوں کی مجلس میں وہ سی ڈیز لے لیں، کچھ کے جواب شاید 2-4 کے آج ہو جائیں، باقی انشاءاللہ سلسلہ آ رہا ہے جو بقایا 3 مجلس ہیں وہ سلسلے سے میں چل رہا ہوں، تو اس سلسلے میں وہ خود جواب آ جائیں گے۔ اور بہت اچھے سوال کیے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ان کی رائٹنگ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے سوال بہت اچھے کیے ہیں، یہی میں چاہ رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ 40 دن حکومت کریں گے اور ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 40 سال حکومت کریں گے، ان میں سے کیا صحیح ہے؟ یہ انشاءاللہ رکھیے سوال، آپ کے بھی کام آئے گا۔ یہ میری 9ویں اور 10ویں مجلس کا موضوع یہی ہوگا کہ امام کی حکومت کیسے ہوگی، جو آخری مجلس کا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد سوال یہ کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تقریباً ایک ہی سوال ہے، تو اسی میں دونوں سوالوں کے جواب آ جائے گا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کن کن لوگوں کے سر قلم کریں گے؟ کیا وہ حضرت علی کی تلوار سے سر قلم کریں گے؟ بالکل، صاحب ذوالفقار ہیں، ذوالفقار لے کر آئیں گے، اسی طرح سر قلم کریں گے۔ اور کن کے سر قلم کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مختصر ترین جواب یہ کہ جو بھی دین کا دشمن ہوگا، جو بھی دین کا دشمن ہوگا، وہ اہل علم ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو، حتیٰ کہ میں اور آگے کیا عرض کروں، اہل علم میں سب شریک ہیں، 70,000 کے قریب نام نہاد اور علماء سو بھی اس میں شامل ہوں گے۔ کافی ہے نا اتنا کہ 70,000 ایسے بھی شامل ہوں گے جو علم کا دعویٰ کرتے ہوں گے، جو پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہوں گے، لیکن ان کے بھی گردنوں پہ امام کی تلوار چلے گی۔ علماء سو، یاد رکھیے گا، علماء سو یعنی جو دین کو، جو پہلے علامت بتائی تھی کہ دین کو دنیا کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اس کے لیے چاہے کچھ بھی دین کے ساتھ مذاق کرنا پڑے، وہ مذاق کرتے رہتے ہیں دین کے ساتھ، کیونکہ ان کے لیے تو کھیل ہے، ٹھٹا ہے دین۔ لہٰذا یہ سوال کا جواب میں نے مختصر سا اپنے پیارے پیارے بچوں کو دے دیا کہ جو بھی دین کی مخالفت کرے گا، جو بھی دین کے راستے میں رکاوٹ ہوگا، جو بھی یعنی وہ محارب سمجھا جائے گا، مخالف سمجھا جائے گا، حکم خدا کی مخالفت کرنے والا، لہذا ہر ان میں سے امام کی تلوار کی عزت پہ ہوگا۔ امام کی تلوار کی عزت سے مراد یہ کہ امام کا تو پورا لشکر ہے نا، ان کے لشکر کی عزت پہ ہوگا۔
ایک سوال کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو کیا جانور اور پرندے بھی ان کی فوج میں شامل ہوں گے، اور کون سے چرند پرند ہوں گے؟ جتنی بھی یہ طاقتیں ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، ان سب پہ آج بھی امام کا حکم چل رہا ہے اور اس وقت بھی چلے گا۔ جس طاقت سے جب ضرورت ہوگی امام اس سے گواہی دلوائیں گے اپنی امامت کی، کیونکہ طے شدہ بات ہے کہ جیسے جناب سلیمان پیغمبر کو اختیار حاصل تھا ہواؤں پہ، چرند پہ، درند پہ، پرند پہ، جنات پہ، ان تمام پہ۔ اور اجنہ ایک جگہ ایک لفظ لکھا ہے ایک صاحب نے، اجنہ جمع نہیں ہوتی، اجنہ جمع ہوتی ہے جنین کی، جو جنین ہوتا ہے نا پیٹ میں جو جس کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے اجنہ۔ آپ لوگ بھی سب سن لیجئے، اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی جن کی جمع اجنہ کہہ دیتے ہیں کہ اجنہ انسان اور اجنہ، اجنہ جن کی جمع نہیں ہے، جن کی جمع ہے جنات۔ کیا ہے؟ جنات جمع ہے، یا صرف جن ہی کہا جاتا ہے، الجن والانس، تو وہ جمع کے اس میں استعمال ہو جاتا ہے جنات۔ اجنہ کبھی مت کہیے گا، اجنہ وہ جو جنین ہوتا ہے اس کی جمع کو اجنہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ تو یہ اور قلم، اس بچے کو تو میں نے پیارے سے سمجھا دیا کہ بے شک کہنے میں تلفظ ہوتا ہے بعض جگہوں کا کہ قاف کو کاف کہہ جاتے ہیں قلم، لیکن لکھے صحیح کاف سے نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈنڈی والے کاف سے نہیں ہوتا بلکہ قاف سے ہوتا ہے، یعنی دو نقطوں والا قاف اور کاف میں فرق ہوتا ہے۔ قلم ہمیشہ قاف سے لکھیں، کاف سے نہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے کیا گڑیوں سے کھیلنا حرام ہے؟ اب اس سے اندازہ لگا لیں گے کتنے کتنے سے بچوں نے سوال کیا۔ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ سب بھی مل کے دعا کریں کہ پروردگار ہماری یہ نئی نسل، ہمارے یہ بچے دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ رہیں، اور جیسے ضرورت ہے امام زمانوں کو ویسے سپاہی بنے۔ یہ ہمارے پیارے بچے، یعنی جو کام ہم نہیں کر سکے پروردگار ہمارے بچے، ہمارے آنے والی نسل وہ کام کر جائے۔ ابھی سوال سے اندازہ لگا لیجیے کہ بچی نے پوچھا ہے مجھ سے کیا گڑیوں سے کھیلنا حرام ہے؟ کچھ کھیلتے نہیں بیٹا، جو بچوں کے کھیلنے کے کھیلے ان سے کھیلا جا سکتا ہے، شرک کی حد تک نہ جائے۔ بت پرستی اسی زمانے میں یہ گڑیاں اور یہ سب بتوں میں شمار کیونکہ ہوتی تھی، تو ان سب کا مجسمے بنانا، مجسمے سازی حرام تھی، کیونکہ اب محض اس کے لیے نہیں رہ گئے، اب وہ صرف شرک کے لیے استعمال نہیں ہوتے، ڈیکوریشن پیس بھی استعمال ہوتے، تو ایک حد تک، بس ایک حد تک کھیلنا، ان کو پورے کے پورے رسم و رواج کی شکل دے دینا، اس میں اشکال ہے کہ ان کی شادیاں کرنا اور ان کی باراتیں لے کر جانا اور ان کے ولیمے کرنا، اگر یہ آپ نے پوچھا ہے تو بیٹا اس میں اشکال ہے، لیکن جو بچوں کے کھیل ہیں ان سے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں، اور بلکہ جہاں اس کو شرک اور بدعت کہا جاتا ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہیں پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول بیوی کو کندھے میں بٹھا کے میلہ